الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاکرا، انک ایمان داد مشت خاکرا۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ عزیزان محترم، سنت ابراہیمی عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، اور اہل اسلام پوری دنیا وچ بڑے عقیدت اور محبت نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس سنت تے عمل فرما دے۔ چونکہ میں اپنے دوستانوں یہ عرض کرتا ہونا کہ آنے والے وقت وچ ایک نواں فتنہ اسلام دے قریب آ رہا ہے، اور وہ فتنہ ہے الحاد۔ الحاد کا مطلب ہوتا ہے دین تو بیزار ہونا، اور دین نو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی اس دی حقیقت نہیں، اور مادر پیدر آزاد معاشرے دی طرف لوگاں دعوت دینا۔ انہوں ملحد بھی سدے، لبرل بھی کہہ سکتے ہو تسی، اور دین بیزار بھی۔ جو وقت آ رہا ہے اس وقت اگے، وہ تانوں شیعہ سنی وہابی اے رولے بھول جان گے، اور تہاڈا مقابلہ ملحد نال ہوئے گا۔ ملحد کسی فرقے تے اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر فرقے تے اعتراض کرے گا، وہ پورے دین تے اعتراض کرے گا۔ اور وہ جڑا جراثیم نے انہاں دی بیج، انہاں دی نشو و نما واسطے کالجز اور یونیورسٹیز دا ماحول بڑا پرکشش۔
اور انہوں کا پہلا ٹارگٹ مولوی ہوتا ہے اور وہ لوگ جڑے دین نال منسلک ہیں انہوں دے سوال بڑے عجیب و غریب ہوندے. مثلاً ہوں چونکہ قربانی دا موسم آ گیا ہے تو ملحد سوال کرتے ہیں کہ یہ جڑا اتنا پیسہ تسی جانور ذبح کر کے انہوں دی جان لے کے ضائع کر دے ہو انہوں کسی اچھے کام تے کیوں نہیں لیندے؟ او دے نال تسی یتیماں دی پرورش کیوں نہیں کرتے؟ او دے نال تسی ڈسپینسریاں تے ہاسپٹل نہیں بنا دے؟ او دے نال تسی غریب بچیاں دی شادی کیوں نہیں کرتے؟ قربانی کیوں کرتے؟ وہ کی فائدہ ہے؟ تو سادے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار گل تے پھر ٹھیک ہی یہ کسی اور اچھے کام تے لا لو ارباں روپیہ جڑا ہے وہ اس دی ادھے لا دینے اسی تو یہ کی فائدہ ہے؟ تو یہ سوال ہے پیدا کر دیں ذہن میں. تو عرض یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے نا کہ کسی اچھے کام تے لاؤ تو بھولے بندے اس وقت اس چیز تے غور نہیں کرتے کہ یہ مطلب ہونے ہے کہ جڑے کام تے لا رہے ہو یہ اچھا نہیں. جدو ملحد قربانی تے اعتراض کرتا ہے نا کہ یہ پیسہ کسی اچھے کام تے لاؤ تے دا مطلب ہے وہ انڈائریکٹلی تو آنے دس رہا ہے کہ جڑا تسی کر رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے کسی اچھے تے لاؤ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز تے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا دین نے قربانی کسی تے جبرن بھی فرض کی تھی؟ جواب قربانی فقط صاحب نصاب تے فرض ہے. مال دا بندہ قربانی دے وے خود بھی کھاوے اور غریبان بھی کھلائے. کیا تسی نہیں دیکھیا کہ جنہ بندیاں نے سارا سال کدی مٹن دا گوشت نہیں کھایا اس دن وہ بھی 2-3 واری پیٹ بھر کے کھا لیندے؟ یہ برکت بھی تے قربانی دی ہے. انسان دا سب تو بنیادی مسئلہ او دے پیٹ دی بھوک دا مٹانا ہے. اس واسطے دین نے ایسے امور دی طرف توجہ دلائی جنہ وچ بھوکیاں نو کھانا کھلایا جائے انہاں وچ ایک قربانی بھی ہے کہ دی وجہ تو غریب لوگ جانور پال دیں امیر لوگ اس نو خرید دیں اور پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے. دولت دی تقسیم ہوندی ہے وہ ایک جگہ تے رکدی نہیں ساکت اور جامت نہیں ہوندی. بزنس ہوندہ ہے ٹریڈنگ ہوندی ہے کاروبار ہوندہ ہے اور جدو معاشرے وچ کاروبار ہوندہ ہے پیسے دا لین دین ہوندہ ہے ادو پیسہ پھیلتا ہے. اس قربانی دی وجہ تو کتنے غریباں نے پورا سال جانور پالے ہوندے تو انہاں نفع دی امید ہوندی انہاں نفع مل جاتا. ایک فائدہ ہے. اس دا دوسرا فائدہ ہے کہ اس قربانی تے کتنے وہ لوگ نے جڑے مزدور نے جنہوں یہ 3 دن جانور ذبح کرنے دی کتنی بڑی مزدوری ملتی ہے. منڈیاں تے اس دا کاروبار ہوندہ ہے منڈیاں نال منسلک لوگاں نوں پیسہ ملتا ہے تو جاتے امیراں کول ہو رہا ہے لیکن یہ تقسیم کسائیاں کول چلے جاؤ چمڑے دا بزنس دا پہیا چل جاندہ ہے چمڑے دا کاروبار چلتا ہے یہ گوشت غریباں تک جاندہ ہے یہ اکانومی یہ بہت ساریاں چیزاں یہ منسلک نے جڑیاں پورے 6 ماہ پہلا تے 6 ماہ بعد یہ منسلک رہندیاں اور پوری صنعت قربانی جی دی وجہ تو پورے معاشرے میں برکت نصیب ہوندی ہے. اور میں نے حیرانی ہوندی ہے اس گل تے جدو آندے نے بھائی اے پیسہ شادیاں تے لاؤ بھلے آدمی بنیادی مسئلہ ہی غلط ہے. دین شادیاں تے پیسہ لان دا حکم ہی نہیں دیندا. مسئلہ نہیں سمجھے مسئلہ نہیں سمجھے دین تے شادیاں تے پیسہ خرچ کرنے دا حکم ہی نہیں دے رہا. تو یعنی جس کام دا دین حکم دے رہا ہے وہ چھڑ دے ہو تے جدا حکم نہیں دے رہا وہ کریے.
آپ نے مسئلے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تین شادیاں میں ایک حدیث پیش کرنا آپ کو سمجھ آ جائے. رسول اللہ سرکار تشریف فرمانے بخاری وچ حدیث ایک عورت آئی اس عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنا نفس تواڈے حوالے کرنی ہاں جہدے نال دل کردا جے میرا نکاح کر جو تہانوں پسند ہے اودے نال میرا نکاح کر دیو. اس جملے وچ بھی ایک سبق ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ نو کہے کہ میرا نکاح کر دیو تے اس نو نعوذ باللہ بے شرم تے بے حیا نہ سمجھا جائے. کیا صحابیات دا ایسے تسی سمجھ سکتے ہو کہ انہاں دے بارے کوئی ایسا خیال سی انہاں دا؟ عزیزو یاد رکھو ساڈے معاشرے دے اندر کوئی چیزاں بڑیاں عجیب نے انہیں چو ایک اے بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ بچی اس چیز دا اظہار کرے کہ میرا نکاح کر دیو تے اسی سمجھنے ہیں منہ پھٹنے بے شرم نے بے حیا نے انج کیوں آندے لا حول ولا بھئی دین اس دی اجازت دیندا ہے. جس چیز دی اجازت اللہ دا دین دیندا ہے تسی اودے تے پابند کیوں کر دیو اپنے بچیاں؟ دین زنا دی مذمت کردا ہے دین نکاح دی حوصلہ افزائی کردا ہے. دین حکم دیندا ہے کہ زنا نہ کرو لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا دے قریب نہ جاؤ. فنکحوا ما طاب لکم نکاح کرو نکاح کرو. ایک صحابی حضور دی خدمت حاضر ہوئے یا رسول اللہ میری معاشی حالت بڑی کمزور ہے فرمایا نکاح کر. وہ اگے آندا میں غریب ہاں حضور فرماندے نکاح کر کیونکہ دے نال برکت ہوندی ہے انسان دی زندگی. حضور نے فرمایا النکاح شطر الایمان نکاح نصف ایمان ہے. تو آخر سائیاں دے فرمان نے کسے تھاں تے فٹ آوندے پے نا. اس مائی صاحبہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اور بہت بڑی نیکی ہے کسے بیوہ عورت نال نکاح کرنا. کسے بیوہ عورت نال نکاح کر لینا یہ بہت بڑی نیکی ہے. رسول اللہ نے اپنی حیات صرف ایک کماری لڑکی نال نکاح فرمایا اور انہوں کا نام سی اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ. باقی ساریاں خواتین نال جب حضور نے نکاح فرمایا تو او یا تے متلقہ سن یا او بیوہ سن. جب حضور دا وصال ہویا تے 9 بیویاں حضور دے گھر سے. حضرات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں توجہ ہے؟ اس مائی صاحبہ نے کی تھی میرا نکاح کر دیو. ایک صحابی کول بیٹھے تھا عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ جو مناسب سمجھو تو میرا ہی کر دیو. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا تیرے کو ہے کی کچھ ہے ہی کون؟ اس ہے کہ جی میرے کو کوئی شے نہیں. فرمایا گھر جا یہ لوہے دی ایک مندری بھی لب جائی نا چھلا لوہے دا تے لے آ وہ دے نال ہی تیرا نکاح کر دے. اچھا وہ کہے تھوڑی دیر واپس آئے تے کہتے ہیں سونیا لوہے دی بھی نہیں لبی سونا چاندی تے پھر اتلی گل ہے لوہے دی بھی ساڈے حل کوئی نہیں. حضور نے فرمایا کول ہے ہی کیوں نہ کھڑیا ایک چادر ہے ادھی ان چدے ہوتے ادھی میں ان چدے میرا نکاح پڑھاؤ. حضور نے فرمایا اگر میں چادر ادو اد کراں تے نہ تیرا گزارا ہونا ہے تے نہ یہ ہونا ہے چادر بھی خراب ہو جائے گی یہ نکاح نہیں ہوندا. بہ جا. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا قرآن آندے کچھ قرآن یاد ہی؟ یا رسول اللہ ہاں کچھ صورتاں مینوں فلاں فلاں یاد نے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے انہاں صورتاں دے بدلے وہ صورتاں تو ان سکھا دینیاں نے دے بدلے میں تیرا یہ نال نکاح کر دیتا. صرف صورتاں دے ذریعے حضور نے نکاح فرما دیتا ہے کہ لو تیرا تیرا نکاح ہو گیا. تو سوال میرا اس گل تے یہ کہ اس اینگل نال بھی اس نو سوچنا چاہیے ہے اس ویلے جدوں حضور یہ نکاح
نکاح فرما رہا ہے، قربانی تے دور کر دیا ہے. یعنی حضور مدینہ شریف ہر سال قربانی کر دیا ہے، بلکہ ایک قربانی تے حضور نے 100 اٹھ ذبح کیتا ہے. اس ویلے کسی بندے نے سیانے میں خیال نہ آیا کہ میں حضور دی خدمت چرچ کراں کہ یا رسول اللہ 100 اٹھ جو ذبح پہ کر دیو تے انہاں نال مدینے دیاں غریب بچیاں دی شادی کر چھڑو. انہاں کول شے کوئی نہیں تے انہاں دیاں شادیاں کریے. نہیں، کیوں؟ وہ سب لوگ جان دے ہے کہ دین نو ساڈے تو کائنات وچ سب تو زیادہ حضور جان دے. دین نو نکاح واسطے پیسے دی ضرورت ہی نہیں، دین نو قربانی کرن واسطے مال دی ضرورت ہے، اور اس تے فرض ہے جڑا صاحب نصاب مالدار ہے. حضرت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رسول اللہ سرکار تشریف فرما سن تو ایک صحابی تشریف لے تو انہوں نے کپڑیاں تے رنگ لگا سی. اللہ کپڑیاں تے مطلب رنگ لگا. حضور نے دیکھا تو نکاح دی علامت کے طور پہ ہوتا سی. سرکار نے ویکھیا تو انہوں نے کہا سرکار میں نکاح پڑھ لیا. تو یہ مطلب میں کی کہندا ہوں نا، میں کہنا یہ مطلب ہے کہ حضور نو جو ہونا کہ دس رہا نکاح کر کے، یہ مطلب ہے اس حضور نو بلایا نہیں شادیاں بڑی دے. اور حضور اس گل تو ناراض نہیں ہوئے، بتو چنگا میرا صحابی ہے میں یہ شادی کر لیا تے سن سجے ہی نو. تو شادی اتے ساریاں لوگاں دعوت دینا یہ کوئی ضروری، اور اس گل تو ناراض بھی نہ ہو گیا کرو با فلانا بندہ سان نہیں بلایا، فلانے بندے سان نہیں بلایا، بلکہ میں تے انا جڑا نہ بلیندا او دی مہربانی گنیا کی آندے ہو، جڑا نہ بلایا او دی مہربانی گنیا کرو. چلو چنگا کیتا سی. تو شادی نو سادہ اور آسان کرو، اے دی وجہ تو معاشرے دے اندر نیکی پھیلے گی، برائی دور ہوئے گی. نکاح نو آسان کرو، اس نو سستا کرو، یہ جتنیاں نجائز رسومات نے ساریاں باہر کڈو، یہ آسان کرو. مولوی صاحب تے 500 دیتیاں بھی پڑھ چھڑ دے تے جے کدے نماز پڑھدیاں ملدے ہوئیے تو ادھار بھی پڑھ چھڑ دے. تو مولوی صاحب کدے دے چھڑاں دے اودن جگہ پڑھ چھڑو تو ناکھنا جا پتر تو پڑھا لا، ساڈا کیڑا ٹیل پیا لگدا ہے. کی آندے ہو عزیزو؟ رسول اللہ نے مدینہ شریف وچ ہر سال قربانی کیتی ہے، اور مدینے وچ غریب عورتاں، بیوہ عورتاں، یتیم بچے موجود سن. انہاں دی کفالت بھی حضور کر دے رہے نے، بیوہ عورتاں دے سر تے ہاتھ بھی رکھ دے رہے. وَأَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. بیوہ عورتاں دی دستگیری بھی فرمائیے، یتیمہ دے سر تے دست شفقت بھی رکھے ہے، اور قربانی بھی ہر سال حضور نے فرمائی. لہذا اے اعتراض کرنا کہ جی او پیسہ تسی ایتے یہ بچیاں دی شادی تے کیوں نہ لاندے؟ ارے بھلے مانس اے توانوں گل قربانی تے کیوں یاد آوندی؟ میرے اللہ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا اللہ نو تواڈے خون اور گوشت دی ضرورت نہیں، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ نو اس تقوی دی ضرورت ہوندی ہے جڑا قربانی کرن لگیاں تواڈے ذہن وچ ہوندا ہے کہ اللہ میری ہر چیز، میرا مال، میری دولت، میری جان، میرا بدن، میرا تن، میرا دھن، ہر چیز میرے مالک تیرے حکم تے قربان کرنا واسطے ہر دم تیار ہے. عزیز من اللہ قرآن فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز اور میری قربانی، محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، عالمین دے رب واسطے ہے، اللہ واسطے ہے.
تو سارے جہانن پالن والا ہے. تو عزیزو اللہ تعالیٰ تہاڈا گوشت نہیں کھاندا نعوذ باللہ، اللہ کھانے تو پا کے، لیکن جدو تسی قربانی کردے ہیں تہاڈے ذہن دے اندر تقوی ہوندا ہے نا. ایک جانور ہے تسی انہوں مہینہ 2 4 6 پال دیو یا 2 گھنٹے پال دیو، گھر لے دیو، ماں لے تہاڈا، وہ دے وچ ایک جان ہے، اس نو جدو تسی ذبح کردے ہو نا، ذبح کرن لگیاں تو اس ویلے تہاڈے دل جڑے اس جانور دے بارے جذبات ہوندے نا انہاں نوں قربان کر دیو. خریدن لگیاں جڑی مال دے بارے جذبات ہوندے نے انہاں نوں بھی قربان کر دیو. پھر جدو گوشت تقسیم کرن لگے ہو اودوں بھی تہاڈے دل وچ ارمان ہوندے نے اے رکھ لے، لیکن تسی کہندے ہو تقسیم کرو. وہ چیز اللہ پاک نوں پسند ہے. ہر سال اللہ دے نام تے ہر چیز قربان کرن دی پریکٹس دا نام قربانی ہے. کہ میں اعادہ کرنا اس وعدے دا کہ میرے اللہ میں اپنی ہر چیز تیرے راہ تے قربان کر دیا، جو قربان کرنا پوے میں وہی قربان کر دیا. سو عزیزو کسی بھی صاحب نصاب بندے نو قربانی تو دور نہیں رہنا چاہیے. ہر بندے نے قربانی کرنی چاہیے. جتنے دیر اگر کوئی بندہ 1-2 دن پہلے جانور چھے جتنے دن پہلے لے آؤ گے نا تو ان جتنی دیر تسی دانا کھلاؤ گے، پانی پلاؤ گے، اس نو کھلو گے، بنو گے، او دا بھی تو نظر ملے گا. قربانی ہو جائے گی، تسی لے آؤ گے تو ہو جائے گی، پہلے عید والے دن بھی لے آؤ تو ہو جائے گی. ولیکن جڑا جانور تسی گھر رکھو گے اور او دی خدمت کرو گے، اس خدمت دا بھی تو اللہ دی بارگاہ چو اجر نصیب ہوئے گا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا جانور تسی ذبح کر دیو ایک قیامت والے دن اپنے پورے وجود سمیت آئے گا. جی وہ جانور اپنے سنگ، اپنے کھر، ہر چیز پوری سمیت وہ حشر دے میدان وچ تہاڈی قربانی تہاڈے نامہ اعمال وچ آ جائے گی. اللہ اکبر. تو عزیزو اس قربانی تو دریغ نہ کریا کرو. اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہوئے اور اللہ نے ہمت عطا فرمائی ہوئے تو اس حوالے بندے دا ذہن ہونا چاہیے کہ ہاں میں قربانی کرانگا. غریب تے قربانی واجب نہیں، جو صاحب نصاب نہیں وہ دیتے قربانی واجب نہیں. تو چونکہ قربانی فرض نہیں لہذا وہ اگر نہیں کرتا تو اس نو جڑا ہے وہ چھٹی ہے. لیکن اگر کوئی دولت مند آدمی قربانی نہ کرے تو حضور نے فرمایا اگر وہ پیسے ہونے قربانی نہیں کرتا تو عیدگاہ وال بھی نہ آئے. ایسا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مالدار قربانی نہ کرے تو عیدگاہ وال بھی نہ آئے، کیونکہ عید انہاں دی ہے جنہاں دی قربانی ہے. پچھلی عید انہاں دی ہے جنہاں دے روزے نے، جنہاں نے روزے رکھے تھے انہاں دی عید ہے، جنہاں قربانی کی تھی انہاں دی عید ہے. ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس نو معافی. دین میں جبر نہیں ہے بھائی صاحب، دین میں جبر نہیں ہے. دین فطرت ہے، دین نظام حیات ہے. حضرات مسئلہ سمجھیے. حضور سرکار تو پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانی ہے کیا؟ صحابہ سوال کیتا یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تو اٹھے باپ ابراہیم دی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم. اے صحابہ اے تو اٹھے باپ ابراہیم جد امجد دی سنت مبارکہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے نبی سے. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم ہوئے جن نے سارے وعدے توڑ نبھائے. میں قربان جاواں اللہ فرما دے نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. میں ابراہیم نے جتھے بھی آزمایا ہے میرا نبی میری آزمائش تے پورا اترے. بڑے جلیل القدر نبی نے، جد الانبیاء نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے خواب تکیا ذوالحج دے مہینے میں. خواب تکیا تو اللہ والے نے خواب
صرف خیال نہیں ہوندے، انبیاء دے خواب وحی الہی ہوندے۔ آپ نے خواب تکیا، ابراہیم میرے راہ تے قربانی کر۔ صبح اٹھے 100 بکری قربان کی۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، ابراہیم میرے راہ تے قربانی کر۔ صبح اٹھے 100 گائے قربان کی۔ پھر خواب آئی، ابراہیم میرے راستے تے قربانی کر۔ 100 اٹھ قربان کی۔ اگلے دن پھر خواب آئی، ابراہیم میرے راہ تے قربانی کر۔ سوچی پہ گئی۔ اس دن نو سدن یوم الترویہ، سوچ بچار دا دن، 8 ذوالحج۔ توجہ ہے جی؟ 9 8 اور 9 دی درمیانی راہ۔ سوچی پہ گئے، عرفہ پہچان لیا، پتہ لگ گیا کہ بکری گائے اونٹ اے نہیں نہ پیس منظور کردہ میرا مالک، تے میں ان سب تو پیارا میرا پتر اسماعیل ہے، تے جے میرا رب چاہتا ہے تو پھر ہن میں اسماعیل قربان کرانگا۔ ارے بھلے لوگو، اسی کی قربانی کرنی؟ ساڈی اوقات کیا ہے؟ ساڈے کول ہے کیا؟ اے اللہ والے نے جڑے اپنے پتر قربان کرنا آستے لے آئے۔ مکہ شہر اس واری جدو میں گیا نا تو میں چیز نوٹ کیتی ہے کہ سعودی حکومت نے اپنی حکومت تو لے کے ہن تک سارا ٹیرے لایا ہے، جتھے جتھے کچھ نشانیاں سن انہوں نے مٹائیں دے رہے، توسیع دے نام تے، شرک دے نام تے، بدعات دے نام تے، جتھے کوئی بندے جا کے کوئی چیز ویندے سن انہاں ہر چیز نو ڈھان دے سن۔ ایس سال میں گیا تو میں دیکھیا ہے کہ ہن وہ آثار نو اور چیزاں نو محفوظ کر رہے، پتہ نہیں انہاں دا کیویں ذہن مڑیا اس پاسے، لیکن وہ ہن چیزاں نو آثار نو محفوظ کر رہے ہیں۔ انہاں وچ ایک اے چیز بھی ہے جتھے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے دی قربانی دیتی سی نا، اس چھوٹی جی جگہ تے پہاڑی تے انہاں سیڑھیاں بھی توڑ تک لائیاں نے اور اتنے چھاں دا انتظام بھی ہے۔ اس جگہ تے اگے صرف ایک پتھر ہوندا سی جوڑا صرف کو جانن والے بندیاں نوں پتہ سی کہ ایتھے قربانی ہوئی سی مینا وچ، لیکن ہن انہوں نے انتظام اتنے کر دیتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے ذہن میں چیز آ رہی ہے کہ آثار مٹائی دے نہیں، آثار بچائی دے۔ سو عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی قربانی دا ذہن بنا لیا، اور اے ایمیں نہیں مطلب ذہن بنا لیا بہن میرا ذہن بن گیا تو ٹھیک ہے، نہیں، میں کہندہ ہوں نا اے ساڑھے واسطے سبق ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے تو پوچھیا ہے کہ بیٹا میں خواب تکیا ہے تینوں ذبح کر رہا، تیرا کی ارادہ ہے؟ فقط یہ نہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی اپنے بچیاں تے مسلط کر دو، ایسا نہ کرو، انہوں نے مشورہ کریا کرو، لیکن بچے کم عقل ہوندے نے جی انہاں میچورٹی نہیں ہوندی، بچیاں نو چاہیے اپنے ماں باپ دے مشورے تے تسلیم خم کرن، کیونکہ وہ دے وچ انہاں دا نفع ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی صاحب؟ آپ نے اپنے بیٹے نے فرمایا بیٹا میں خواب تکیا ہے۔ بابا کی خواب تکیا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب تکیا تینوں ذبح کر رہا ہوں۔ عزیزان من فرما بردار اولاد حضرت اسماعیل رکت نے یا ابتی فعل ما تؤمر، قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی
انشاء اللہ من الصابرین۔ اج کل اولاد آندی ہے وہ سن کی دس دینے اما ابا، وہ چھوڑ آندا ہے میرے ابے جو موبائل دا بٹن بننا نہیں آندا، اگلیاں گلاں دا ان کی پتہ میں دسنا ابے نوں، میرے تو پوچھ کے ابا ٹرے، ابا تے جلا ہویا ابے نوں کی پتہ ہے۔ میں کیا پتر جدو ابا بنے ہوں پھر پتہ لگنا ہے، اس تو پہلا ہونا سی دس دے بھی رہی ہے تیری سمجھ چھے گل نہیں آنی ادو ہے جدو تو آپ ابے بننا ہے، منڈے تیرے ہونے انہاں تینوں آکھنا ہے ابا کھلو جا پھر تین پتہ لگنا ہے میں ابا میرا چنگا ہی آ کی آندے ہوئے۔ اج کل دی او جڑے بچے نا وہ انٹرنیٹ نے اور فیس بک نے اور مطلب انٹرٹینمنٹ دے جڑے ذرائع نا انہاں بچیاں نے بڑا عالم بنا چھڑیا، وہ اپنے آپ کو سمجھ دے بعد سی ہن کافی جاننے آ۔ ایک میرا جملہ نوٹ کر لو درویشو، نوٹ کر لو، جیڑا بندہ آکھے نا میں بڑا جاننا سمجھا کرو یہ کچھ نہیں جاننا، نہیں سمجھ آئی؟ وہ دنہ لڑنے کی ضرورت نہیں، جیڑا آکھے نا میں سارا ہی جاننا تو سمجھ لیا کرو اس بیچارے نو کچھ بھی نہیں پتا، ان کوئی نہیں پتا۔ جیڑا جانتا ہویا نا وہ دے جاننے ہون دی علامت ہے کہ یا چپ ہوئے گا تو یا آکھے دا کوئی نہیں پتا۔ گل رمز دیئے سارے ہم سمجھ نہیں ہوں۔ جڑے مارم راد حقیقت دے او راد حقیقت کھول دینا، جنہ تکیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہے وہ بول دینا۔ اذا تم العقل نقص الکلام، جدوں عقل پورا ہو جائے ادو گلاں گھٹ جاندیاں۔ عقل دے پورا ہون دی نشانی کی ہے کہ بندے دیاں گلاں تھوڑیاں ہو جاندیاں، عقل دے تھوڑا ہون دی علامت ہے بندے دیاں گلاں باڑیاں ہوندیاں نے، عمل تھوڑا ہوندا ہے۔ بھائی صاحب سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی؟ عقل پورا ہو جائے تے گلاں گھٹ جاندیاں نے، عمل ود جاندا ہے۔ جدوں عقل ناقص ہوندا ہے نا ادو بندہ گلاں باڑیاں منہ نال کردا ہے، عمل کو نہیں ہوندا۔ میرے عزیز میرے دوست حضرت اسماعیل عرض کرتے نے بابا جویں تواڈی مرضی ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جویں مرضی جے اونج کر لو۔ میں نہ اپنے چھوڑا نو آیت پڑھایا کرو ہے، چھوڑا آیت پڑھ کھا ہے دا کی معنی ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ پتر پتر کہاں بڑھتا ہے جدو ابے اگے آکھے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جویں دل جو نہیں کرو۔ ایتھے پتر دی گل اے رتبہ پتر دا کیوں اپنے باپ اگے نہ آکھے ابا بہ جا تینوں کی پتہ ہے؟ بیٹے دا رتبہ ہے آکھے ابا جویں تیری مرضی اونج کر، یا ابت افعل ما تؤمر۔ میں اونج ابیان ہوئے آنا جڑے ابے ہو، وہ غلطیاں تو اڈے بیچ بھی نہیں کی۔ وہ روز جو سکولے گل دے ہو تے سکولوں آندا ہے تے ٹیویشن گل دے ہو تے ہزاراں روپیے فیس بھی دیندے ہو کہ سکول پڑھائے، کدی کسی عالم کو تے درویش کو بھی لے گئے ہو بھائی تھے بھی جٹ بہ جا کچھ ایدیاں بھی سن لا انہاں وچ فائدہ ہونا ہی۔ وہ دے ٹیویشن روز کر لے گا تے جے 3 مہینے منڈے چھٹیاں ہونا سمر ویکیشن ہونی ہے وہ دے بھی آکھن کے کمپیوٹر کورس کراؤ۔ بھائیا انہوں کسی عالم کو کیوں نہیں باندھا کہ انہوں جی دسو ابا کی ہوندا ہے؟ گل تے آ ہوئی قرآن چاہے نا ابا کون ہے، حدیث چاہے باپ کون ہے، سکول تے نہیں دسیا جاندا ابا کون ہے۔ سکول دے نصاب وچ کوئی کتاب ہے جدا عنوان ہوئے کہ ابا کون ہے؟
فزکس تو نہیں دسیا جاتا، کیمسٹری میتھ بایو ابا کون ہے؟ ابا کون ہے اور وہ رتبہ کی ہے، یہ یا قرآن دسیندا ہے یا حدیث ہے، وہ تو مولوی صاحب ہی پڑھانا ہے۔ سو اپنے بچیاں نو کچھ دیر کسی درویش کو بھی بایا کرو، کی آندے چلو نہ بایا جے کو ہوں جے کو کر دے رہو۔ ہاں جو کچھ بندے آتے ہیں مولویاں کو منڈیاں نہ بایا جے، منڈے دہشت گرد نہ ہو جان۔ میں کہا جی مولویاں کو نہ رہے تو تاں بھی تھوڑا تھوڑا ہو ہی جانا نے، جے کسی نے سچے درویش کو باؤ گے تو پھر دہشت گرد نہیں ہوئے گا، انہوں یہ پہچان ہوئے گی کہ میرا ابا کون ہے، میری ماں کون ہے، اور شریعت حکم کیے کہ باپ دا مرتبہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے انتا و مالکا لے ابی کا، تم ہی اور تیرا مال بھی، تیری اولاد بھی، ہر شے تیرے باپ دی۔ ٹوٹلی دین دا بیسک لا یہ ہے، سپریم لا۔ حضور نے بیان فرمایا انتا و مالکا لے ابی کا، تو اور تیرا سارا مال تیرے والد ہے، بس۔ ایک کدو فرمایا جدو ایک جوان بندے نے اپنے ابے دی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ میرا والد میرے پوچھن تو بغیر میرا مال خرچ کر دے، میرا ابا میری اجازت تو بغیر پوچھتا بھی نہیں، تو میرا ابا میرا مال تک لے جاندہ ہے، کدن دے چھڑتا ہے، کدی لے جاندہ ہے، کی کرتا ہے، تو انہوں سمجھاؤ۔ سرکار نے فرمایا جاؤ یہ ابے نے بلا کے لے آؤ۔ صحابی گئے تو انہوں نے فرمایا بھی تینوں حضور بلا رہے ہیں۔ اس عرض کی تھی یا رسول اللہ ہاں جا بلا کے لے آؤ، گئے تھے، فرمایا بھی تینوں حضور بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا خیر سرکار کیوں یاد فرمایا؟ انہوں نے دسیا تیرے پتر شکایت کی تھی تاں بلا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ وہ راہ وچ نا شاعر بندہ سی، شیر بنیندہ آیا کہ میں انہاں شیران دی صورت اپنے نبی پاک نو اپنی گل سنانی ہے، مڑوں نے تے کے سنا لے گی۔ وہ آیا تے جدو حضور کول بیٹھا تے حضور فرماندے نے گلاں بعد وچ پوچھڑیاں نے، پہلا وہ شیر سنا جڑے راہ وچ بولدا ہیں۔ وہ صد کی تھی یا رسول اللہ وہ شیر تے اجے میرے ہاں کرنا بھی نہیں سنے، اجے میرے دل وچ ہی نے، تے تواڈے تک پہنچ گئے؟ فرمایا پہنچ گئے، تو سنا۔ اس نے جو اشعار پیش کیتے حضور دی خدمت، انہوں دا مفہوم یہ سی کہ یا رسول اللہ میں جوان سا جدو اے پیدا ہویا ہے، ہائے ہائے کیا بابے نے ترجمانی کیتی ہے بڑھیاں دے حقوق دی۔ عرض کرتا ہے سونیا اے راتی روے آ تے سانو نیندر نہیں آؤندی۔ اے میرا پتر جڑا ہن جوان ہے نا تواڈے کے بیٹھا ہے، اے رات نو نہ سمیا تے سانو نیند نہیں آؤندی، اے نہ کھاوے آ تے سانو بھوک نہیں لگدی۔ سونیا اے کھاندا سی تے اسی کھاندے ساں، اے سوندا سی تے اسی سوندے ساں، اینو چین آوندا سی تے سانو چین آوندا سی۔ یا رسول اللہ میں اپنی جوانی دا پانی لا کے اس بوٹے نو پالدا رہا، آج یہ تناور درخت بن گیا، میں کمزور تے بڈھا ہو گیا ہوں، تے جے میں دے مال وچوں کوئی چیز لے لینا تے تواڈے کول شکایت لے کے آیا ہے۔ اے گل کر کے جدوں بابے نظر اتاں حضور دے چہرے ال کیتی نا، تو حدیث شریف چاہندا ہے کہ رسول اللہ دی داڑھی مبارک اتھرواں نال تر ہو گئی سی اس بابے دی گل سن کے۔ تو میرے نبی پاک سرکار نے اس بچے نو، اس نوجوان نو گرے بان تو پھڑ کے اپنے قریب کیتا اور ارشاد فرمایا انتا و مالکا لابیکا، جا چلا جا تو بھی تے تیرا سارا مال تیرے باپ دا ہے۔ باپ نو اختیار ہے تینو کسے دا سیری نلا دے تے رل جا، تینو منڈی چ ویچنا چاہے تو بک جا، لیکن باپ اگے اوف نہ کری۔ رب دا نا جے نیرا اپنے پترانو انگریزی نہ پڑھایا کرو، اپنے پترانو کسے بزرگ عالم کو بٹھایا کرو تاکہ انہوں نے قرآن و حدیث پڑھان۔ قرآن تعارف کراندہ ہے باپ کون ہے، قرآن تعارف کراندہ ہے۔ تھلے بہ جائے اینو تھلے بٹھاؤ، شیخ صاحب تھلے بہ جاؤ، توجہ ہے تھوڑی؟ مسئلہ سمجھو، ذہن وچ بہاؤ۔ قرآن باپ دا تعارف پیش کردہ ہے اور قرآن باپ دا رتبہ بیان کر رہا ہے۔ کیا
باپ فرما رہے ہیں میں تین ذبح کر رہے ہیں، یہ سوال نہیں کہ کیوں ابا جی میں کیوں ذبح کر رہے ہو، میں کی جرم کیتا ہے نا. ہائے ہائے جدید ذہن دا بندہ کیویں سمجھے گا کہ لو جی اے پھر زیادتی نہیں پتر ذبح کر چھڑنا. میں کہ سائیں یہی تو وندے پہ باندھا کی گلتی سمجھنے لے ذبح کی ہونا سی، یہی تو ویکھنا سی کہ آندھا کی ہے بیٹا میں ذبح کرنا ہے. تو سائیں امتحانی چو پاس ہوئے انہوں نے کہا ابا جی میں دل جو نہیں کر رہے. اور پھر اے رمض اس نو سمجھنا خدا را اس نو ذہن وچ بہاؤ، یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں. حضرت ابراہیم آ گئے اپنے بیٹے نو لٹایا، فلما اسلما وتلہ للجبین. رب دا قرآن آندا جدو لٹا لیا تو اے گھٹنا پتر دی اتے رکھیا، پشت اتے اکھاں تھلے کیتیاں، گھٹنا اتے رکھیا، چھری کٹ کے جدو اتے رکھی نا وہ حضرت اسماعیل بولے بابا ٹھہرو. ہایا حضرت اسماعیل عرض کرنے بابا ذرا رکو، بابا ذرا ٹھہرو، بیٹا ہن کیا ہے؟ عرض کرنے بابا میرے ہاتھ بن لو، بابا میرے پیر بن لو. بیٹا کیا وجہ ہے؟ فرمایا بابا جدو تسی چھری چلاؤ گے میں تڑپاں گا، اگر تڑپ دے ہویا میرا ہاتھ تے پیر تو انہوں ڈاڈا لگ گیا بے ادمچ نام نہ لکھیا جائے. ارے بھائی صاحب ایس اے جے پتر دا بابا اگر میں پھڑ کیا جس طرح لوگ بکرا چھترا گھمبا ذبح کر دیں تو تڑپ دے، ابا اگر میں تڑپیا بابا تے تو انہوں ہاتھ یا پیر ڈاڈا لگ گیا تو یہ بھی بے ادبی شمار نہ ہوئے. میرے ہاتھ بن لو، میرے پیر بن لو. اللہ دے پاک پیغمبر نے پتر دے ہاتھ بن لے، پیر بن لے، چھری کڈ لئی پتر دے کلے تے رکھیے. اللہ فرمایا وَنَادَيْنَا، رب آواز دیتی ہے، اللہ آواز دیتی ہے. اللہ فرمایا وَنَادَيْنَا اَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. فرمایا پیارے ابراہیم بس کر دے، تو حق ادا کر دیتا ہے، ہن بدلہ میں دیواں گا. ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو اپنی خواب سچی کر دیتی ہے، ہن ادا اجر تین میں دیاں گا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں. اب باری میری ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ فرمایا پیارے ابراہیم صبح قیامت تک ہر سال جدو ذوالحج دا مہینہ دی 10 آئے گی مینوں منن والے تیری سنت دے عمل کر دے ہوئے دنیا دے کونے کونے تے نظر آن گے. بس ابراہیم بس ہو گئی، قیامت دی صبح تک مینوں منن والے تیری سنت عمل کرن کے راضی میں ہوندا رہاں گا. سنت تیری ہوئے گی، راضی میں ہواں گا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. اللہ فرمایا جبریل جنت چو ایک مینڈھا لے جا اور اسماعیل نو اٹھا لے اور دمبا اتھے رکھ دے. چھری چو حضرت اسماعیل نو کٹ کے جبرائیل علیہ السلام اللہ دے فرشتے نے تھلے رکھیا. حضرت اسماعیل دے ہتھاں تے خون مبارک لگا تے سرکار نے قربانی دی قبولیت دا اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تے اللہ فرمائے ابراہیم ذبح تے دمبئی ہویا ہے پر ثواب میں پتر دی قربانی دے دیاں گا جن میں ملے گا. ذبح دمبئی ہے، جڑا بھی کرے گا ذبح جانور کرے گا لیکن ثواب بیٹے دی قربانی دا. اے عزیزو، اے ساتھیو،
اگر کوئی صاحب استطاعت ہوئے تو قربانی خریدے، اور اگر ہمت والا ہوئے تو خود ذبح کرے، بے شک کسائی وغیرہ کون کھڑا کر لوے اور خود ذبح کرے کہ یہ سنت دے قریب تر ہے، اور اگر نہ کر سکے تو کول کھڑا ہو کے ذبح کرا دے، اور قربانی دے جانور نو پانی پلا کے اچھے طریقے نال ذبح کرے کہ اس نو کم تو کم تکلیف ہوئے، اور ایک جانور دے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرے، پانی پلایا ہوئے اور جانور ٹھنڈا ہون تو پہلے او دا گوشت نہ اتاریا جائے، چمڑا نہ اتاریا جائے، اور گوشت نو غربا تک پہنچایا جائے۔ امیر لوگ تے پہلے بھی گوشت روز کھاندے ہی نہیں، ہفتے ہی 2-3 دن، تو کوشش کریا کرو کہ غربا تک گوشت پہنچے، محلے وچ گلی وچ رشتہ داراں وچ جڑے غریب ہون انہاں گھر گوشت گھلیا کرو۔ آپ بھی کھا سکتے ہو، اگر تواڈے بال بچے زیادہ تو دین وچ اجازت ہے وہ بندہ گھر رکھ سکتا ہے، لیکن اگر تواڈے کول فرصت ہوئے اور تواڈے کول اللہ نے تانوں یہ اوقات دیتی ہوئے تو پھر دوسرے لوگاں تک بھی اس دا حق پہنچاؤ۔ اور ہر بندہ قربانی کرنے دا جو صاحب نصاب ہاں نصاب کی ہے، نصاب یہ ہے کہ اگر سال گزر گیا ہے اور وہ دے کول 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے یا دے برابر پیسے نے اور وہ خرید سکتا ہے تو قربانی کرے۔ بعد بندے ایسے ہوندے نے کہ انہاں کول اساسے تے ہوندے نے کروڑاں دے، لیکن وہ آندے نے اسی جی کو 2 لاکھ ادھار دینا ہے تے ساڈی قربانی ہو جائے گی، کوئی کروڑاں روپیے دے تیرے کول ایسٹس نے، اساسا جات نے، 2 لاکھ کو تو دینا ہی تے انہوں نہ کاؤنٹ کر قربانی دے۔ سو بھائی صاحب تواڈے کول جتنا مال ہے قربانی وہ دے تے لگنی ہے، یہ دے برابر پیسہ ہوئے، یعنی 7.5 تولے سونے دے برابر اگر یا 52 تولے چاندی دے برابر کوئی چیز تواڈے کول اور بھی ہے تو تسی صاحب نصاب۔ اللہ تعالیٰ مزید مسئلہ کو پوچھنا ہوئے تو کسی نزدیکی عالم تو تسی پوچھ سکتے ہو کہ اے کس طرح دا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تواڈے تے راضی ہوئے اور اللہ تانوں برکت اور خیر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا